الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ آج سب سے گزارش ہے ایک دفعہ کہ آپ لوگ بآواز بلند درود شریف لازمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لوگ تو بہت ہی مشکل سے دو چار ہوں گے اس وقت، کیونکہ اگر میں ابھی اس کو تھوڑا ماحول کو بدلنے کے لیے ایک سوال کرنا چاہوں گا، یہ پیچھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام کون سا ہے؟ کوئی بتائے گا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام؟ میرے گھر میں یہاں بیٹھی ہوئی ہماری بہنیں جو فزکس پڑھ رہی ہیں ان کے لیے شاید فزکس مشکل ہوگی، کسی کے لیے کیمسٹری کے نومیریکلز مشکل ہوں گے، کسی کے لیے میتھس مشکل ہوگا، کوئی انگلش سے جان چھڑاتا ہے۔ اور آج کل تو ویسے بھی چونکہ ہم مغربی غلام بن چکے ہیں اور دوسروں کا لباس، دوسروں کی زبان، دوسروں کا میڈیم یہ ہمیں اختیار کرتے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے، اور اگر اردو بول رہا ہو تو بیچارہ لگتا ہے، اور انگلش کی اگر منہ ٹیڑھے کر کے کسی کے لیے اردو مشکل ہے اس وقت اس کے دور میں۔ آج کل جو ٹیچرز ہیں ہم کو پتا ہے اردو ٹیچروں کے لیے مشکل بن چکی ہوئی ہے، کیونکہ وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا زمین۔ ہم چونکہ بھرپور انداز میں غلامی اختیار کر چکے ہوئے ہیں، اور جماعت اسلامی کی جدوجہد اسی غلامی کے خلاف ہے، جماعت اسلامی کی جدوجہد اسی غلامی کے خلاف ہے۔ اور یہ جو جملہ لکھا ہوا ہے آپ لوگ میرے ساتھ نعرہ لگائیں گے، آپ لوگ اسلامی پاکستان خوشحال پاکستان، یہ میری بہنیں بھی لگائیں ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے نعرہ لگایا تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نعرہ لگایا تھا، اسلامی پاکستان خوشحال پاکستان۔ اسلام آپ کو زندہ دلی اور آپ کو اس تمام غلامی سے نکالے گا۔ تو میں اگر سوال کروں کہ دنیا کا سب سے مشکل کام کون سا ہے جو آپ اس وقت کر رہے ہیں؟ دنیا کا سب سے مشکل کام، میری بات اونچی ہو جانی ہے، دنیا کا سب سے مشکل کام جو ہے وہ سننا ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ سب سے مشکل کام، سب سے مشکل کام سننا ہے۔ اور اس سے اگلا سوال اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قوموں کی زندگی کے اندر، گھرانوں کی زندگی کے اندر، نسلوں کی زندگی کے اندر یہ چیز بڑی اہم ہے کہ وہ کیا سنتے ہیں، ان کو کیا سنایا جا رہا ہے۔ قوموں کی بہبود، ان کی ترقی، ان کی خوشحالی، ان کی کامیابی کے اندر، نسلوں کی کامیابی کے اندر، ہماری نسلوں، ہماری ماؤں اور بہنوں، ہماری بچیوں، ہمارے نوجوانوں کے کامیابی کے اندر سب سے بنیادی چیز اس بات کی ہے کہ وہ سنتے کیا ہے، ان کو سنایا کیا جا رہا ہے، ان کو دکھایا کیا جا رہا ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے قوا انفسکم، ڈراؤ اپنے گھر والوں، اس ڈرانے سے مراد بھی کیا ہے؟ سنانا ہی تو ہے۔ جہنم کی بات سے ڈرانا، خدا کی پکڑ کی بات سنانا اور ڈرانا۔ اسی لیے قوموں کی زندگی کے اندر یہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے کہ وہ سنتے کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں آپ کی یونیورسٹی اور کالجز میں آپ کو کیا سنایا جا رہا ہے؟ آپ کے میڈیا کے ذریعے سے آپ کو کیا سنایا جا رہا ہے؟ آپ کے انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ کو کیا سنایا اور دکھایا جا رہا ہے؟ آپ کا نظام تعلیم جو اس وقت چل رہا ہے وہ کیا آپ کو سناتا ہے؟ یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر کیا سناتا ہے؟ بچے کو بستہ آپ ڈال کے بھیجتے ہیں، پیسے آپ خرچ کرتے ہیں، سب کچھ آپ خرچ کرتے ہیں، اسکول میں آپ بھیجتے ہیں، قیمتی زندگی کے 22 سال، ایک بچہ 3 سال کا ہوتا ہے، 3.5 سال کا ہوتا ہے، اور زندگی کے 20-22 سال وہ ان یونیورسٹیوں میں، ان اسکولوں میں، ان کالجز میں گزارتا ہے۔ کیا سنتا ہے؟ خدا خوفی سنتا ہے؟ کیا دیکھتا ہے یونیورسٹی اور کالجز میں جا کے؟ خدا خوفی دیکھتا ہے؟ کیا میری اور آپ کی تعلیم گاہیں، میرا اور آپ کا نظام تعلیم، میری اور آپ کی درس گاہیں کیا واقعتاً یہ پڑھا رہی ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو جہنم کے جلا دینے والے برحم عذاب سے بچاؤ؟ ایسا تو کچھ نہیں۔ پیسہ آپ خرچ کرتے ہیں لیکن ہلاکت اپنے ہاتھوں سے ہم اکٹھی کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں اس ضمن میں آپ کی خدمت میں 2 باتیں عرض کر کے پھر میرے ضلع محترم کے حوالے یہ سٹیج آپ کی رہنمائی کے لیے پیش کروں گا۔ میری ماؤں، بہنوں، میرے نوجوان دوستوں، نہایت ہی قابل احترام بزرگوں،
ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو نظام آپ کی زندگی کے اوپر غالب ہوتا ہے وہ نظام انسانی زندگی کا خدا ہوتا ہے. میں جملہ بول رہا ہوں، آپ دہرائیں گے میرے ساتھ تاکہ آپ کلیئر ہو جائے. جو نظام انسانی زندگی کے اندر رائج ہوتا ہے، جو نظام غالب ہوتا ہے، نظام تعلیم، نظام معاشرت، نظام ثقافت، نظام تمدن، جو نظام انسانی زندگی کے اوپر میری بہنوں رائج ہوتا ہے وہی نظام انسانی زندگی کا خدا ہوتا ہے. لوگ اپنے حقیقی خدا کو بھول جاتے ہیں. لوگ اپنے حقیقی خدا کو بھول جاتے ہیں. میں تیسری دفعہ دہرا رہا ہوں، لوگ اپنے حقیقی خدا کو بھول جاتے ہیں. اور جو نظام کار فرمایا وہ نظام انسان کو خدا نظر آتا ہے، وہ اپنی منواتا ہے. آپ مجھے بتائیں ویسے کہ عدالت میں آپ کو خدا یاد ہے؟ مجھے یاد ہے. کیا جو عدالتی نظام ہم نے لارڈ مکالے کا بنایا ہوا ہے، انگریز کا دیا ہوا بنایا ہوا ہے، کیا وہاں کہیں خدا ہے؟ کہیں خدا نہیں. کیا آپ کی کچہری کے اندر سارے کا سارا زمینوں کی اصلاحات کا سارے کا سارا جو نظام، کیا پٹوار خانے کے اندر جو زمینوں کی اصلاحات کا سارا نظام، کیا کہیں خدا ہے؟ کیا ہماری معیشت جو اس وقت سودی معیشت پہ استوار کی جا چکی ہے، جسے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کہا جاتا ہے، کیا کہیں خدا ہے وہاں پر؟ ہمارا خدا تو مسجد میں محدود کر دیا گیا. ہمارا خدا تو روزے کی حد تک محدود کر دیا گیا. ہمارا خدا تو زیادہ سے زیادہ اگر کہیں نظر آتا ہے تو خانہ کعبہ میں طواف کرتے ہوئے نظر آتا ہے. کہیں خدا نظر نہیں آتا. نہ عدالت میں ہے، نہ کچہری میں ہے، نہ منڈی میں ہے، نہ بازار میں، نہ یونیورسٹی میں پڑھانے والوں کے اندر نظر آتا ہے، نہ یونیورسٹی کے ماحول میں نظر آتا ہے، نہ کالج کے ماحول میں نظر آتا ہے. کہیں نظر نہیں آتا. ایک ماں بڑے چاؤ سے اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے، اس کو پروٹوکول کے ساتھ عقیقے سے پروان چڑھایا جاتا ہے. 3-3.5 سال کے بعد ماں بیچاری بے بس ہو جاتی ہے، باپ بیچارہ بے بس ہو جاتا ہے کہ ہر گزرنے والا دن اس 3 سال کے بچے کو، 4 سال کے بچے کو، 5 سال کے بچے کو، اس 22 سال کے جوان کو بالکل اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے. وہ نظام اس بچے کو اور اس نوجوان کو پھر اپنا نوجوان بنا لے، اپنا کارکن بنا لیتا ہے. اسی لیے جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے میری ماں اور بہنوں کہ ہم اس وقت طاغوتی نظام کے اندر زندگی جی رہے ہیں. ہم اس وقت خدا سے باغیانہ نظام کے اندر زندگی جی رہے ہیں. صرف مسجد کا مسلمان بن جانا کافی نہیں رہے گا. صرف روزے کی حالت میں ایک موسمی سا مسلمان اور فاقہ کشی کرنے والا مسلمان کافی نہیں رہے گا. اسلام صرف فاقہ کشی کے اصول نہیں بتاتا. اسلام تو مجھے کھانے پینے اور اوڑھنے اور بچھونے کے اصول بتاتا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، جو نظام انسانی زندگی کے اندر رائج ہوتا ہے وہ نظام انسانی زندگی کا کیا بن جاتا ہے؟ خدا بن جاتا ہے. اس نظام کو ہم ہی خدا بناتے ہیں، ہم ہی خدا بناتے ہیں، میں اور آپ بناتے ہیں. اس نظام کے چلانے والوں کو ہم اوپر کھڑا کرتے ہیں. نہیں تو ایسے سوچنے والی بات ہے. میں آپ سے سوال کروں گا، بتائیں یہ ملک اسلامی ہے یا غیر اسلامی؟ اسلام کے لیے بنا تھا یا اسلام کے علاوہ کے لیے؟ آواز نہیں آئی. اسلام کے لیے بنا تھا یا اسلام کے علاوہ کے لیے؟ اسلام کے لیے بنا تھا. اس ملک کا آئین اسلامی ہے یا نہیں ہے؟ آئین اسلامی. کیا اس ملک کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے لیا تھا یا کسی اور کے لیے لیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے لیا تھا. تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہم نے اپنے آئین بھی موجود ہے. یعنی واحد ہم خوش قسمت قوم ہیں. انسانیت کبھی بھی اتنی امیر نہیں رہی جتنی کہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں انسانیت اتنی امیر نہیں تھی. عیسائی دنیا اتنی امیر نہیں ہے جتنی کہ آج کے دور میں انسانیت اور مسلمان امیر ہے. کیونکہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ. وہ کھاتے کیا تھے، وہ پیتے کیا تھے، وہ کیسے کھاتے تھے، وہ کیسے پیتے تھے، وہ سوتے کس کروٹ تھے، وہ جوتا کس پاؤں سے پہننا شروع کرتے تھے، وہ چلتے ہوئے کیا انداز اختیار. ایک ایک ان کی خوشبودار عادت، ان کا کردار کا ایک پہلو محفوظ ہے. لیکن اس امت نے اپنے اس پورے چیز سے نکلتا کیوں؟ یہ باتیں ویسے تو بڑی تفصیلی ہیں. جب اسلام کے غلبے اور اس نظام کے غلبے اور اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان کی بات آتی ہے، اولادوں کے محفوظ مستقبل کی بات آتی ہے، یعنی اسلام کے غلبے کی بات آتی ہے،
تو اس وقت ہم کہتے ہیں دعا کیجیے گا اسلام غالب ہو جائے. ارے مولوی صاحب دعا تو کیجیے گا, عید کی نماز ہوتی ہے, مولوی صاحب دعا کیجیے گا اسلام غالب ہو جائے. بیت اللہ کے اندر